السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورس کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آج ہم قبرستان 6 نمبر قبرستان میں آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور آج جمعہ کا دن ہے اور انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو قبرستان کے آداب، قبرستان کا خیال، فاتحہ کا طریقہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل بتانے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ ان کی طرف غفلت نہ کرے، ان کی قبروں پر بھی حاضری دیتا رہے اور اصالہ ثواب بھی کرتا رہے. اس ضمن میں سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 فرمان رحمت نشان ملاحظہ فرمائیے. تو ایسا کریں، آدھا کلو دے دو. گائڈ الحمدللہ یہ جو ہے نا گلاب کے پھول ہیں اور قبرستان پہ ڈالتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب تک یہ قبرستان قبر کے اوپر رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں تو تسبیح کرتے ہیں. جب یہ تسبیح کرتے ہیں تو مردے کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. قبول حج کا ثواب، جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے ثواب کے برابر پائے گا. اور جو بکثرت ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب وہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں گے. نمبر 2، جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ان کی یعنی یا ماں یا باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اسے یعنی حج کرنے والوں کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ عز و جل. جب کبھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو تو فوت شدہ ماں باپ کی نیت کر لیں تاکہ ان کو بھی حج کا ثواب ملتا رہے. آپ کا بھی حج ہو جائے گا، مزید 10 حج کا ثواب ہاتھ آئے گا. اگر ماں یا والدین میں سے کوئی اس حال میں فوت ہو گیا کہ ان پر حج فرض ہو چکنے کے باوجود وہ نہ کر پائے تھے تو اب اولاد کو حج بدل کا شرف حاصل کرنا چاہیے. چنانچہ بدل کے تفصیلی احکام رفیق المحترمین رفیق الحرمین سے معلوم کر لیں. نمبر 3، جب تم میں سے کوئی کچھ تفصیل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنی ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کی یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. اچھا ویورز، ایک عوام کی نالج کے اندر اضافہ کرنا تھا. قبرستان آتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، پھول تو تسبیح کرتے ہیں. اچھا پانی کہاں پہ ڈالتے ہیں؟ جن قبروں کے اوپر پودے لگے ہوتے ہیں پودوں پہ پانی ڈالنے کی نیت ہونی چاہیے نا. ویسے پانی ڈالنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر صرف قبر ہے اور کوئی پودے نہیں لگے ہوئے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ پانی ہلکا پھلکا اس لیے چڑھا کریں مٹی بیٹھ جائے، مٹی کو بٹھانے کے لیے نا. ویسے عموماً لوگ قبر صحیح ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، پودے نہیں بھی ہوتے پھر بھی پانی ڈال رہے ہوتے ہیں. پانی ڈالنا نہیں، پھول پتیاں ڈالنا ثواب کا کام ہے. اور تسبیح کرتے ہیں، تسبیح سے نسبت ہے اس کو، صحیح ہے. تو کبھی بھی پانی وغیرہ ڈالیں تو اس کے حوالے سے خیال کر لیا کریں. نیت انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نیت یہی ہونی چاہیے کہ مثال ہے آپ نے پھول ڈال دیے، پھول کے اوپر ہلکا ہلکا پانی چھڑک دیا کہ زیادہ دیر تک تر و تازہ رہیں گے. ان قبر کی بالخصوص ویڈیو لے رہا نالے گائیڈس. قبروں کا بھی خیال کریں، قبروں کے اوپر پاؤں نہیں رکھنے چاہیے. لوگ قبروں کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، چڑھنا منع ہے. قبروں پہ چڑھنا منع ہے. احتیاط سے اور سائڈ سے نکلیں بس. اچھا نمبر 5 جو میں بتانے جا رہا ہوں اکثر لوگوں کو اس حوالے سے معلومات نہیں ہوگی نا. مثال کے طور پہ روزی میں بے برکتی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں نا. بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا تک
ترک کر دیتا ہے، یعنی کہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، دعا کرتا ہی نہیں ہے، اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، یعنی کہ رزق کی فروج اور فراوانی ہوتی ہے، تیزی سے رزق آ رہا ہوتا ہے، وہ قطع ہو جاتا ہے۔ کتاب کنز الاعمال، حدیث 201، نمبر 5، جمعے کو زیارت قبر کی فضیلت۔ جو شخص جمعے کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے، بخش دیا جاتا ہے۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلام میں الحمدللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اس نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھلے ہی رکھے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت بے پایا سے متعلق ایک روایت اور پڑھتے ہیں۔ گائڈس ہم نے الحمدللہ پھول ڈال دیے ہیں، اب پانی اس لیے کے ساتھ ڈالیں گے، پھول تر ہو جائیں گے تو زیادہ ٹائم تک یہ تر و تازہ رہیں گے اور خوشبو مہکاتے رہیں گے، تسبیح کریں گے، اللہ عز و جل کی ذکر کریں گے۔ باقی یہ پودے لگے ہوئے ہیں، جو پانی بچ گیا، جیسے کہ اس قبر کے اندر پودے لگے ہوئے ہیں، اس میں ڈال دیے، یہ درخت ہے۔ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا ارمیان علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ ایک سال بعد جب پھر وہیں سے گزر ہوا تو عذاب ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اور اب ختم ہو گیا؟ آواز آئی، اے ارمیان، ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے، قبریں مٹ گئیں، تو میں نے ان پر رحم کیا، اور ایسے لوگوں پر میں رحم کیا کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام، الحمدللہ عز و جل قبرستان کی زیارت کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور اہل قبور کی سفارش کے حوالے سے سنتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قبرستان سے گزرا اور اس نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب مومن مردوں عورتوں دونوں کو پہنچا، تو وہ قبر والے قیامت کے روز اس اصالے ثواب کرنے والے کی سفارش میں ہوں گے۔ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر دے بھلا یا رب۔ الحمدللہ عز و جل زیارت قبر کے لیے آئے تھے، کچھ مختلف میں نے قبر کے حوالے سے، فاتحہ کے حوالے سے، قبروں کی حاضری کے حوالے سے کچھ میں نے آپ کو اہم چھوٹے چھوٹے نکات دیے۔ اگر اس میں سے آپ نے کچھ بھی سیکھا، جو کچھ نہیں پتا تھا، اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو لازمی کمنٹس کریے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح کی میٹھی میٹھی اچھی اچھی معلومات انشاءاللہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔